بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فتنۃ الہندوستان کی سرگرمیوں پر، اس کی ناکامیوں پر، اور آج ہم ان چہروں کو بے نقاب کریں گے جو بلوچ عوام کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ اب فتنۃ الخوارج کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین فتنۃ الہندوستان کے لیے بھی کم پڑتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان ہو یا افغانستان ہو، ایون اگر ہم ہندوستان کی بھی بات کریں یا دنیا کے کسی بھی کونے کی آج ہم بات کریں تو فتنہ الہندوستان ہو، ان کے سہولت کار ہو، ان کے دہشت گرد ہو، یہ دنیا کے جس بھی کونے میں چھپ جائے، یہ جس بھی بل میں چھپ جائے، لیکن یہ ہمارے افواج کے، ہمارے ریاست کے شکنجے سے کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ جس طرح سے ان دہشت گردوں نے، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے سرزمین پر اپنی بربریت کو قائم کرنے کی کوشش کی، سرزمین بلوچستان کی خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، بچوں کو جس طرح سے انہوں نے نقصان پہنچایا، اسپیشلی بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنی بربریت، اپنی دہشت گردی کا انہوں نے نشانہ بنایا، یہ اب انشاءاللہ تعالی معاف نہیں ہوں گے۔ ان سے چن چن کر ایک ایک کر کے افواج پاکستان ان سے حساب لے گا، چاہے یہ جس بھی گھروں میں چھپ جائے، جس بھی سرزمین میں چھپ جائے، جن بھی بلوں میں یہ چھپیں گے وہیں سے گھسیٹے جائیں گے، قانون کے بھی شکنجے میں آئیں گے اور افواج پاکستان کے بھی شکنجے میں آئیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے بلوچستان میں معصوم بچوں کا سرعام قتل کیے، جس طرح سے انہوں نے سرعام معصوم نوجوانوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اب کیا یہ بچ سکیں گے؟ ان کے خواب ہے یہ دنیا کے جس بھی کونے میں چھپے جائیں گے وہیں سے گھسیٹے جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی کی بات کرتے ہیں، ابھی افغانستان کی جو ریاست ہے جس کو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد اپنا گھر سمجھتے ہیں، جہاں پر بار بار جا کر وہاں پر پناہ لیتے ہیں، وہیں سے اپنی دہشت گردی کو، اپنی بربریت کو، اپنے ظلم کو، اپنے ستم کو بلوچستان پر، بلوچ عوام پر بار بار مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بشیر زیب کا ایک انتہائی قریبی دہشت گرد، ایک دوست جس کا نام فاروق عرف کامریڈ ہے، جو کہ بلوچستان کے اندر منشیات کے کاشتکاری میں ملوث رہا ہے، جو کہ بلوچستان کے اندر ڈرگس کے اسمگلنگز میں وہ ملوث رہا ہے، جس کے ہاتھ ہزاروں معصوم بلوچ بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جس نے ہزاروں معصوم خواتین کو بلوچستان کے ٹریپ کیا، انہیں اپنی بربریت اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ آج وہ کہاں ہے؟ وہ بھی افغانستان کی ہی ریاست پر، افغانستان کی ہی سرزمین پر وہ چھپا ہوا تھا، لیکن لامعلوم افراد نے اسے بھی وہیں پر اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ بالکل۔ تو میں ان تمام اس تنظیم کے دہشت گردوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ تم لوگ بے مقصد ایک جنگ لڑ رہے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ فضول میں اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو تم لوگ داؤ پر لگا کر فتنہ الہندوستان کی چال سازیوں میں آ رہے ہو۔ تم سب کا انجام یہی ہوگا جو آج تم لوگوں کے ایک بہت بڑے کمانڈر کا انجام ہوا ہے، بشیر زیب کا بھی وہی انجام ہوگا، تم لوگوں کے تمام دہشت گردوں کا یہی انجام ہوگا۔ اور بلوچستان کی طرف تو اب تم لوگوں کی میلی نظریں اٹھ ہی نہیں سکتی، جیسے اٹھائی جائیں گی تم لوگوں زمین بوس ہو جاؤ گے، تم لوگ اپنے انجام تک پہنچائے جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول اور دین کو ایک دفعہ پھر سے اپنا کر، اپنا ایمان تازہ کر کے واپس سے تم لوگ ایک عوامی دائرۂ اختیار میں آ جاؤ۔ مزید دہشت گردی سے، مزید شدت پسندی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم لوگوں کا انجام پوری دنیا کے سامنے ہے، افواج پاکستان کی خدمات پوری دنیا کے سامنے۔ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے، ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے۔ ہاں بالکل۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ بلیدہ میں بھی فتنۃ الہندوستان نے بلوچ عوام کو کیوں اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا؟ کیا یہ لوگ اب اپنی ناکامیوں کا زور بلوچ عوام پر ہی نکال رہے ہیں؟ دیکھیے، جو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہے، انہوں نے بلیدہ میں ایک بلوچ گھرانے پر انہوں نے حملہ ور ہوئے، ایک بلوچ گھرانے پر وہ گھسے ہیں، اس گھر کے اندر گھس کر انہوں نے معصوم خواتینوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، ان معصوم خواتینوں کو قتل کر دیا، ان چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ تو ان فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے میرا ایک سوال ہے، ان معصوم بلوچ خواتین نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ان معصوم بچوں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ تم دہشت گرد آ کر بلوچستان کی سرزمین کو اپنی سرزمین کہتے ہو، تم لوگ اب دہشت گرد آ کر بلوچ خواتین کو اپنی مائیں بہنیں کہتے ہو، آ کر تم لوگ بلوچیت کی بات کرتے ہو، آ کر بلوچستان میں روایات کی بات کرتے ہو۔ تو کیا یہ ہمارے روایات میں آتی ہے کہ تم لوگ ایک گھر کے اندر گھسو اور گھس کر ان تمام فیملی کو تم لوگ ختم کر دو؟ اپنی بربریت کا تم لوگ اس طرح سے بلوچ خواتین کو اور بلوچ گھرانے کو اپنے نشانہ بنا رہے ہو۔ یہ ہماری بلوچیت نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہے۔
جو کہ فتنہ ہندوستان کے ٹاؤٹس ہیں، جو کہ فتنہ ہندوستان کے اشاروں پر بار بار آ کر بلوچ گھرانوں پر حملہ ور ہوتے ہیں، ہمیشہ بلوچ خواتین کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. میں ان دہشت گردوں کو کہنا چاہتی ہوں، اتنی ستم ظرفی، اتنی تم لوگ گر چکے ہو. اب تم لوگ آ کر بلوچ سرزمین پر ہی، جس بلیدہ میں تم لوگوں نے ایک بلوچ گھرانے پر حملہ ور ہوئے، وہ بھی بلوچ سرزمین کہلائی جاتی ہے. بلوچ گھرانوں پر حملہ ور ہو کر اپنی ستم ظرفی کو مزید بلوچستان پر ظاہر مت کرو. تم لوگوں کی حقیقت پہلے ہی بلوچ قوم کے سامنے آ چکی تھی کہ تم لوگ بلوچستان کے دوست خوانی ہو، تم لوگ بلوچ قوم کے دوست خوانی ہو، تم لوگ ہمارے دشمن ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگ بھی اپنے انجام تک ضرور پہنچو گے. تم لوگوں کا بھی انجام قریب ہے. تم لوگ کتنے اور بلوچ گھرانوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناؤ گے، ایک نہ ایک دن ختم کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ ان کا ایک ایک دہشت گرد سرزمین بلوچستان پر ہے، یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ. مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ سندھ میں بھی بڑے دہشت گرد ناموں کو قانون کی گرفت میں لیا جا رہا ہے. کیا بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی ریاست جو ہے ان دہشت گردوں کے لیے منظم ہو چکی ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں جو دہشت گردی کرتے تھے، یا دہشت گردوں کی مخبری کیا کرتے تھے، یا دہشت گردوں کو کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹ کرتے تھے، وہ جا کر سندھ میں چھپتے تھے. سندھ کے کراچی میں جا کر چھپ جاتے تھے، لیاری میں جا کر وہ پناہ لیتے تھے. تو پنجاب میں بھی ایون جا کر یہ چھپ رہے ہوتے تھے. تو اب ہماری ریاست نے انتہائی منظم طریقے سے ان دہشت گردوں کو اپنے شکنجے میں لینا انہوں نے شروع کر دیا. اب یہ دہشت گرد بلوچستان میں دہشت گردی کر کے، ان کے خواب ہے یہ کہ یہ بلوچستان میں دہشت گردی کریں گے، بلوچستان میں دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کریں گے، پھر جا کر یہ سندھ میں چھپ جائیں گے. ابھی لیاری کے علاقے سے عصمت اللہ نامی ایک دہشت گرد، جو کہ BLA کے دہشت گردوں کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا تھا، ان کی سہولت کاری کیا کرتا تھا، ابھی وہ بھی قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے. تو ان تمام دہشت گردوں کے دن مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. خواہ ان کے دہشت گرد ہو، ان کے سہولت کار ہو، ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہو، ان کے سوشل میڈیا پر آ کر ایکٹیو ہونے والے خواتین ہو، یہ اب تمام دہشت گرد قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں. مزید بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہو سکتی، نہ ہی سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ KPK میں. اب یہ اپنے انجام تک مکمل طور پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ عصمت اللہ جو ہیں ان کے دہشت گرد رہے ہیں، تو ان سے عصمت اللہ کا تعلق کس جماعت سے تھا اور کون لوگ اس کے سہولت کار رہے ہیں؟ دیکھیے، عصمت اللہ کا تعلق تو BMP سے تھا. مجھے حیرت اس بات میں ہوتی ہے، BMP کے اندر اختر مینگل بھی ہے. تو اب جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہمیشہ اسی جماعت سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ جماعت تو خود کو بلوچ عوام کی دوست خواہ کہتی ہے، بلوچستان کے یہ ریپرزنٹیٹیوز بڑے بن کر پیش ہوتے ہیں دنیا کے سامنے. تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں، آپ کی جماعت شاید دہشت گردوں کی جماعت ہے. آپ کی جماعت میں صرف دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے. آپ کی جماعت سے آپ کے کارکن نکل کر آتے ہیں، بلوچ عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں. عصمت اللہ بھی اسی جماعت کا ایک حصہ تھا، اسی جماعت کا حصہ اختر مینگل بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے اختر مینگل کو اب قوم کے سامنے آنا چاہیے، اپنی جماعت کے اپنے تمام کارندوں کی انہیں مذمت اب کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ اب بلوچستان کے سامنے واضح ہو رہا ہے، بلوچ عوام کے سامنے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح سے بلوچ قوم کے اور بلوچستان کے دشمن ہیں. بالکل. مروہ بلوچ، آخر میں آپ یہ بتائیے گا، اس سارے صورتحال میں بھارت کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بھارتی قیادت کیوں رو رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بھارت کی چیخیں تو اس لیے نکل رہی ہے، بلوچستان کے اندر ان کی قیادت کی بات کی جائے، ان کی بیک بون کی بات کی جائے، پہاڑوں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کی بات کی جائے، تمام زمین بوس ہو رہے ہیں، نیست و نابود ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، در در کے ٹھوکرے یہ کھا رہے، لیکن پھر بھی یہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہے، پھر بھی یہ بلوچستان میں کسی قسم کی خودکشی نہیں کر پا رہے، بلوچستان میں خودکش بمبار نہیں آ پا رہے، بلوچستان کی سڑکیں بند نہیں ہو رہی، بلوچستان کے شاہراہیں بند نہیں ہو رہے، بلوچستان کی عوام پرامن، سکون، عزت اور راحت کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے کاروبار دیکھ رہے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی ڈیلی روٹین کو وہ بہترین انداز سے گزار رہے ہیں. بلوچستان کے اسٹوڈنٹس اپنے اسکولز جا رہے ہیں، بلوچستان کی مائیں بہنیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو ہندوستان کی تو چیخیں نکلیں گی، ہندوستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سہولت کاروں کی بھی چیخیں نکلیں گی، ہندوستان کی دہشت گردانہ قیادت کی بھی چیخیں نکلیں گی. ان کی چیخیں نکل بھی جائیں گی اور پوری دنیا کو سنائی بھی دیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کی تمام عوام اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. بلکہ اسپیشلی میں بلوچستان کی عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اب اپنی افواج کی آواز بن جائے. آپ کو اس ٹائم پہ اپنی افواج کی آواز بننا چاہیے، کیونکہ آپ کی افواج پاکستان آپ کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے. فتنہ ہندوستان کے تمام دہشت گردی کو
تمام ثانیات کو وہ ناکام بنا رہے ہیں. آپ لوگ پرامن طریقے سے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے افواج کا ساتھ دیں، آپ بھی اپنے افواج کے حق میں اپنی آواز بلند کریں. بہت شکریہ مروا بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اب مزید دھوکہ، پراکسی جنگ اور دہشت گردی کی سیاست نہیں چلے گی. سچ سامنے آ چکا ہے، نیٹ ورک ٹوٹ رہے ہیں، دہشت گرد اور ان کے سہولت کار بے نقاب ہو رہے ہیں اور سب کو ان کے انجام تک بھی پہنچایا جا رہا ہے. تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.